السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید قوی ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے پیارے اسلامی بھائیوں کو سکھاؤں گا فاتحہ دینے کا سب سے آسان طریقہ۔ کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں کو جب اپنے گھر پہ فاتحہ دلانی ہوتی ہے تو کبھی اس کو تلاش کرتے ہیں، کبھی اس کو تلاش کرتے ہیں، کبھی امام صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فاتحہ دینے والا کوئی بھی نہیں مل پاتا ہے۔ اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فقیر نے بہتر اور مناسب سمجھا کہ اپنے پیارے اسلامی بھائیوں کو فاتحہ دینے کا سب سے آسان طریقہ سکھایا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات فاتحہ کے آسان طریقے کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو مکمل ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن فقیر آپ کو بتانے اور سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ چلیے میرے عزیز دوستو، میں آپ کو فاتحہ کا آسان طریقہ سکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، فاتحہ کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تحیات میں درود ابراہیم، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ شریف کو۔ 3 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمد شریف کو۔ آخر میں پھر آپ کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب قدیر کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور اس طریقے سے آپ کو دعا کرنا ہے: یا اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، قرآن پاک کی چند صورتوں کو پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے، مولا اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس سب کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ صالحین صدیقین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ شہداء کربلا، جملہ شہداء اسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رب قدیر اس کا ثواب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ رب قدیر اس کا ثواب کل مؤمنین کل مؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارباح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آخر میں جو آپ کے مرحومین ہیں، اگزامپل مان لیجئے، رب قدیر میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب ہمارے مرحوم والد یا مرحومہ والدہ یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی، جو بھی مرحومین ہیں آپ کے گھر میں، ان کے حق میں دعا فرمائے۔ رب قدیر ان کی مغفرت عطا فرما، ان کے قبر کو منور عطا فرما، مولا ان سے دنیا میں گناہ ہوئے ان کو معاف فرما۔ رب قدیر قرآن پاک کی برکت سے ان کی قبر پہ اپنی رحمت کی خاص بارش عطا فرما۔ اس انداز میں آپ کو دعا کرنا ہے، اور آخر میں اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا ہے، جو بیمار ہیں اپنے گھر کی برکت کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے۔ بالکل آسان طریقہ میرے عزیز دوستو۔ تو میرے عزیز دوستو، امید قوی ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فقیر آپ کو بتانے اور سمجھانے کی مکمل کوشش کرے گا۔ اب آپ حضرات مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔